السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے زوم ان اور میں ہوں محمد خالد شیخ۔ زوم ان پروگرام میں ہم ان تمام سوشل ایشوز پر زوم ان کریں گے جو اب تک آپ کی نظروں سے زوم آؤٹ رہے ہوں گے۔ ناظرین، کائنات ایک خوبصورت کینوس کی مانند ہے جسے قدرت نے خوبصورت رنگوں سے آراستہ کیا ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کے بے شمار ایسے پہلو ہیں جنہیں شاید آپ نے زوم ان کرنا نہ چاہا ہو یا شاید نہ کیا ہو۔ آج معاشرے کے ہم ایسے کردار پر زوم ان کریں گے جسے آپ اپنے ارد گرد ہی پائیں گے، شادی بیاہ میں، عقیقے میں، بچے کی پیدائش پر، اور اب تو ہر چوراہے پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں یہ کیا ہے۔ اگر آپ شرعی اعتبار سے دیکھیں تو شریعت نے قرآن کریم میں اور ہماری شریعت کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں وہ مرد کے لیے ہیں یا عورت کے لیے ہیں۔ اب جن کو ہم ہجڑا کہتے ہیں یا زنخہ کہتے ہیں، یہ اس کا تعین بھی ہوتا ہے تو شریعت کا اطلاق مرد کی حیثیت سے ہوگا، اور جب یہ طے ہو جائے گا کہ یہ عورت ہے تو اس کا اطلاق عورت کے مسائل سے ہوگا۔ شریعت نے وہاں پہ بھی ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ مخنث مشکلہ ہے، یعنی تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، کیونکہ اس کے اندر دونوں اعضاء اتنے برابر کے ہوتے ہیں کہ یہ تعین نہیں ہو پاتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکثریت جو ہے بظاہر شکل و صورت سے آپ کو جو ہے وہ مرد کی نظر آئے گی، اور عموماً یہ مرد ہی ہوتے ہیں، لیکن قدرتی طور پر ان کے ساتھ اعضاء ایسے ہو جاتے ہیں بعض پوشیدہ کہ اس کے اندر عورت کی بھی اعضاء آ جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ مخنث ہی رکھا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک عجیب و غریب دردناک ایک تاریخ ہے۔ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا، بادشاہوں کے محلوں میں خواجہ سرا ہوتے ہیں۔ سرا محل کا اندرونی حصہ جہاں خواتین رہتی ہیں، تو ان لوگوں کو ملازم رکھا جاتا تھا کہ یہ اندر نہ رہیں جہاں خواتین ہیں، بلکہ خواتین کے محل کا جو صدر دروازہ ہے جہاں سے مردانے کا تعلق پیدا ہوتا ہے، تو اس دروازے پر یہ بحیثیت سپاہی یا گارڈ لگائے جاتے تھے۔ یہ جو میں عام طور پہ ڈراموں میں اور فلموں میں دیکھتی ہوں کہ خواجہ سرا مٹکتے ہوئے نور جہاں کے محل میں اور ممتاز محل کے محل میں گھوم رہے ہیں، فلموں میں دکھاتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ خواجہ سرا کا زنانے محل سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ باہر ہوتے ہیں اور بڑے بڑے وفادار لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایک جسمانی کمزوری ہے، جس طرح بہت سی عورتوں میں بھی ہوتی ہے کہ وہ ان کے یہاں بال بچے پیدا نہیں ہوتے۔ یہ کمزوریاں ہیں انسانی، یہ کوئی نہ مذاق اڑانے والی بات ہے، نہ یہ کوئی ہنسی اڑانے والی بات ہے، نہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جائے جیسا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ بہت غلط بات ہے یہ کمزوری ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بلند مرتبہ لوگ دیکھے ہیں جن میں یہ کمزوری ہے، لیکن مجال ہے ان کی زندگی سے آپ کو گمان بھی ہو جائے کہ ان میں یہ کمزوری ہے، مگر کیونکہ ہمارے یہاں اور بہت سی معاشرتی کمزوریاں ہیں، لہٰذا کہ یہ بھی ہے کہ جی وہ عورتوں کی طرح رہنے پہ اور بلا سنگھار کرنے پہ اور نہایت چھچوری عورتوں کی طرح تالی بجانے، کمر مٹکانے اور کندھے اچکانے اور غلط کپڑے پہننے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں کے نادان مرد حضرات اور یقیناً بڑے لوگ ہی، صاحب حیثیت لوگ ہی پھر
بڑے عجیب قسم کے تعلقات قائم کرتے ہیں، اور بہت افسوسناک پہلو ہے یہ معاشرے کا. اور یہ اس لائق لوگ ہیں کہ ان کی خدمت بھی کی جائے، ان میں ہمت بھی پیدا کی جائے، اور ان کی حفاظت بھی کی جائے. ہجڑے بیسیکلی جو ہے یہ ایک جینیٹک ڈیفیکٹ ہے نا، جین کی ڈیفیکٹ ہے، کروموزومل ایب نارملیٹیز ہیں. اس میں کچھ ہجڑوں میں کروموزومل کاؤنٹ بڑھی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو پیدا ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جنسی اعضاء جو ہیں کچھ میل کے بھی موجود ہوتے ہیں، ایک طرف میل کے موجود ہوتے ہیں اور ایک طرف فیمیل کے موجود ہوتے ہیں، جس طرح ہجڑا ڈیولپ ہوتا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ کچھ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں کہ بیبی پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی جینائٹیلیا نہیں ہوتا، نہ وہ میل میں ہوتا ہے نہ وہ فیمیل میں ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ہم کچھ ہارمونز ہیں ایسے کہ 5 الفا ریڈکٹیز وغیرہ کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا اس میں ہارمونل ڈیفیکٹ ہے یا جینیٹک ڈیفیکٹ ہے یا کروموزومل انالیسس ہے. کروموزومل ڈیفیکٹ ہے. جب ہم سائیکیٹری کے حوالے سے بات کرتے ہیں سو کالڈ ہجڑوں کے بارے میں، تو اس کو سائیکیٹری میں کہتے ہیں جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر. جینڈر آئیڈینٹی کا مطلب ہے کہ سینس جو ہوتا ہے نوئنگ کہ ایک لڑکا یا لڑکی کس سیکس سے بلانگ کرتے ہیں. جب اس میں امبیلنس ہو جاتا ہے تو اس کو جینڈر آئیڈینٹی کرائسس کہتے ہیں، اور عام زبان میں ان کو ہجڑا کہتے ہیں. ہجڑے ہمارے معاشرے میں مردوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ہر وہ صلاحیت ہوتی ہے جو کہ ایک نارمل انسان میں ہوتی ہے. ان کے اندر صرف اور صرف ایک انیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ سیکشولی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کہ وہ سیکشل پرفارمنس اپنی نہیں پرفارم کر سکتے. ایک جو کہ پیدائشی طور پہ یہ نقص ہوتا ہے جن کے اندر، اور میجورٹی وہ لوگ ہیں جن کے جو یہ پریٹینڈ کر کے انپرسونیٹ کر کے، قانونی طور پہ یہ جرم ہے، انپرسونیشن کر کے اپنے آپ کو ہجڑا بنا کے پیش کر کے. یہ کہاں رہتے ہیں یا انہیں کہاں رہنا چاہیے؟ رہنے کا جہاں تعلق ہے یہ ہمارے معاشرے ہی میں رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو شہر سے باہر رکھیں یا بہت ہی دور کر دیں. البتہ معاشرے کے اندر جب وہ رہیں گے تو ان کو ہمیں دیکھ بھال کرنا بھی ضروری ہے. اگر یہ جینوئن ہجڑے ہیں تو انہیں جنرل پاپولیشن میں عام لوگوں کے ساتھ عام طریقے سے رہنا چاہیے. یہ بالکل غلط ہے کہ یہ ان کا ایک الگ کالونی بنا دی گئی ہے، اور وہ الگ کالونی ان کا صرف پروفیشن یہ ہے کہ وہ ناچ گانا کر رہے ہیں دس اینڈ دیٹ. یہ چیز بالکل غلط. انہیں بھی اتنا ہی حق ہونا، if they are genuine تو ان کو بھی اتنا ہی حق ہونا چاہیے زندگی گزارنے کا، اسٹڈیز کا، کوالیفیکیشن کا، جابس کا، ہر چیز کا ان کو اتنا ہی حق ہونا چاہیے جتنا کہ عام پاپولیشن کو. بیکاز کہ یہ ان کی اپنی کریٹ کی بھی پرابلم نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی پرابلم ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں اور ان کو ہماری سوسائٹی میں ہی رہنا چاہیے، اور جس طرح اور لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے رہائش، کام اور دوسرے جو سوسائٹی کے مشاغل ہیں انہیں برابر میں حصہ لینا چاہیے. الگ جگہوں پہ، الگ محلوں میں، الگ مختلف جگہوں پہ ٹولیوں کی شکل میں رہتے ہیں. اصولاً حکومت کو ان کے لیے ریہیبلیشن سینٹر بنانا چاہیے، یا ہماری جو NGOs کام کر رہی ہیں ان کو اپنے پاس لے جانا چاہیے اور ان کو اس معاشرے کا کارآمد فرد بنانا چاہیے.